میری شادی ایک امیر گھر میں ہوئی، لیکن سسرالیوں کو جیسے نوکرانی مل گئی ہو۔ میں 10 افراد کے لیے کھانا بنا کر بے حال ہو جاتی اور باقی گھر والے اے سی والے کمرے میں مزے سے سوتے آرام کرتے۔ جب 70,000 بل آیا تو رات کو جب میرا شوہر دکان سے واپس گھر آیا تو ساس کہنے لگی، تمہاری بیوی پورا دن کمرے میں اے سی چلا کر آرام کرتی رہتی ہے، اس بار سارے بل کے پیسے تم بھرو گے۔ پھر ایک دن دوپہر کو اچانک جب میرا شوہر گھر آیا تو یہ دیکھ کر پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میں کالج سے واپس لوٹی ہی تھی اور گرمی سے بے حال تھی کہ اماں نے فوراً ہی مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اپنا پرانا ٹرنک کھول کر بیٹھی تھیں اور اس میں سے کچھ جوڑے نکالے ہوئے تھے جو نہ جانے انہوں نے کب سے سنبھال کر رکھے تھے۔ پھر ایک گلابی جوڑا میرے آگے رکھتی ہوئی کہنے لگی، دیکھ ماہم، یہ جوڑا کیسا لگ رہا ہے، تجھ پر بہت جچے گا۔ میں نے اماں کی بات سنی اور حیرت سے انہیں دیکھا۔ پہلے ہی گرمی سے میری حالت خراب ہو رہی تھی اور اب اماں عجیب و غریب باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس جوڑے کا میں کیا کروں گی؟ ہمارے خاندان میں دور دور تک کوئی تقریب نہیں ہے۔ اب میں مسکرائی اور کہنے لگی، آج شام میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، بس تو تھوڑی دیر آرام کر، پھر نہا دھو کر اچھی طرح تیار ہو جانا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج تو دنیا کی سب سے پیاری لڑکی لگے۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے میری بلائیں لے ڈالی اور اماں کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اماں، کون سے مہمان اور میں اتنا تیار کیوں ہوں گی؟ یہ تو کافی بھاری جوڑا ہے نا؟ بلکہ تم نے تو یہ میرے جہیز کے لیے سنبھال رکھا تھا، آج ایسی کون سی خاص بات ہو گئی؟ مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ اماں اب کیا کرنے والی ہیں۔ پھر ہم مسکرائے اور کہنے لگی کہ رشتے والی نظیرہ آئی تھی، میں نے اسے کافی عرصے سے تیرے رشتے کا کہا ہوا تھا، لیکن جیسا رشتہ میں چاہتی تھی ویسا مل نہیں رہا تھا، اور اب ویسے ہی لوگ مل گئے ہیں جیسے میری خواہش تھی۔ میں تجھے کسی محل میں بیاہنا چاہتی تھی اور اب محلوں کے راجا کا ہی رشتہ آ رہا ہے۔ اماں کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھیں، ان کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی باتوں میں خوابوں جیسی دنیا کا تذکرہ تھا جہاں سب کچھ بہت قیمتی اور عالی شان تھا، مگر میرا دل عجیب سے خدشات میں گھرا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی تو میں نے اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کی اور زندگی کے بڑے فیصلے میرے سامنے لا کر کھڑے کر دیے ہیں۔ اماں کا جوش و خروش اپنی جگہ تھا، لیکن میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ گلابی جوڑا جو انہوں نے میرے سامنے رکھا تھا، اس کی کڑھائی اور چمک دمک اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ یہ واقعی کسی خاص موقع کے لیے تھا۔ اماں کے مطابق یہ رشتہ نظیرہ خالہ لائی تھیں، جو پورے علاقے میں امیر اور بڑے گھرانوں کے رشتے کروانے کے لیے مشہور تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ ماہم جیسی چاند سی لڑکی کے لیے تو کوئی شہزادہ ہی آئے گا، اور آج شاید ان کی بات سچ ثابت ہونے والی تھی۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ دیکھ ماہم، زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ یہ لوگ بہت بڑے کاروباری ہیں، ان کے گھروں کے تذکرے دور دور تک ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں اور بنگلے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی کی شرافت اور تعلیم دیکھ رہے ہیں۔ دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ مجھے اپنی ماں کی باتوں میں ان کی ممتا اور میرے مستقبل کے لیے ان کی فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی وہ سب سکھ دیکھے جو شاید وہ کبھی نہ دیکھ سکیں۔ ہمارے گھر کی حالات ہمیشہ سے متوسط رہے تھے، ہم نے کبھی عیش و عشرت نہیں دیکھی تھی، بس دال روٹی سکون سے چل رہی تھی۔ لیکن اماں کے خواب ہمیشہ سے اونچے تھے، وہ مجھے ان تنگ گلیوں سے نکال کر ایک کھلی اور خوشحال فضا میں دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس لیے جب نظیرہ خالہ نے اس رشتے کا ذکر کیا تو اماں نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا اور فوراً حامی بھر لی۔ ان کا ماننا تھا کہ نصیب بار بار دستک نہیں دیتا۔ میں نے جب ان کے چہرے کی خوشی دیکھی تو میرا دل پسیج گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میری وجہ سے اماں کے چہرے پر اتنی رونق آ سکتی ہے تو پھر مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے۔ میں نے وہ گلابی جوڑا اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میرے قدموں میں وہ تیزی نہیں تھی جو کسی خوشخبری کو سن کر ہونی چاہیے، بلکہ ایک عجیب سی بوجھل کیفیت تھی۔ کمرے میں جا کر میں نے وہ جوڑا بیڈ پر رکھا اور خود آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے عکس کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ کیا واقعی میری زندگی بدلنے والی ہے؟ کیا میں ان بڑے لوگوں کے درمیان خود کو ڈھال پاؤں گی جن کا تذکرہ اماں بھی کر رہی تھیں؟ مجھے تو سادگی پسند تھی، کالج جانا، سہیلیاں بنانا اور کتابوں میں گم رہنا ہی میری زندگی تھی۔ لیکن اب یہ ایک نیا موڑ تھا۔ شام ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے۔ اماں کچن میں جا چکی تھیں اور وہاں سے لذیذ پکوانوں کی خوشبو آنے لگی تھی۔ انہوں نے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے وہ سب کچھ بنانے کی تیاری کر لی تھی جو ہماری استطاعت سے بھی شاید تھوڑا زیادہ تھا۔ انہوں نے ابا سے کہہ کر خاص طور پر پھل اور مٹھائیاں منگوائی تھیں۔ پورا گھر ایک دم سے کسی جشن کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا میلہ سجنے والا ہے۔ میں نے نہا دھو کر وہ گلابی جوڑا پہنا تو واقعی آئینہ بھی بول اٹھا۔ اماں نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ رنگ مجھ پر بہت جچتا ہے۔ اس کے سنہری کام نے میری رنگت کو مزید نکھار دیا تھا۔
جب میں تیار ہو کر باہر نکلی تو اماں نے مجھے دیکھ کر ماشاء اللہ کہا اور میری نظر اتاری۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو شاید خوشی کے تھے۔ وہ بار بار میرا ماتھا چوم رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اللہ میرے نصیب اچھے کرے۔ ابا بھی گھر آ چکے تھے۔ وہ تھوڑے خاموش تھے مگر ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے ڈھیروں دعائیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد باہر ایک بڑی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اماں نے جلدی سے مجھے کچن کی طرف بھیج دیا اور خود ابا کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کرنے باہر چلی گئیں۔ میں کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر تو نہیں دیکھ سکتی تھی مگر ان کی بھاری آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ نذیرہ خالہ کی اونچی آواز سب سے نمایاں تھی۔ وہ مہمانوں کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ڈرامے کا حصہ ہوں جہاں میرا کردار ابھی شروع ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد اماں اندر آئیں اور انہوں نے ٹرے میں چائے اور لوازمات رکھ کر مجھے تھمائے اور کہا کہ اب تم باہر جاؤ، یاد رہے کہ بہت تمیز اور سلیقے سے بات کرنا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے پکڑی اور ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا تو وہاں کی چمک دمک اور مہمانوں کا رعب دیکھ کر میری ہمت جواب دے گئی۔ وہاں ایک معمر خاتون بیٹھی تھی جن کے گلے میں بھاری سونے کا ہار تھا اور ان کے لباس سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ ان کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ میں نے سب کو سلام کیا اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ ان خاتون نے مجھے بہت غور سے دیکھا جیسے وہ کسی چیز کی پرکھ کر رہی ہوں۔ ان کی نظریں میرے لباس، میرے ہاتھوں اور میرے چہرے پر گھوم رہی تھیں۔ مجھے وہ معائنہ بہت عجیب لگا لیکن میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ نذیرہ خالہ نے میری تعریفوں کے ٹوکرے بھرنا شروع کر دیے کہ ہماری ماہم تو ایسی ہے اور ویسی ہے، سگھڑ ہے، پڑھی لکھی ہے اور گھر کے کاموں میں تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ خاتون مسکرائیں اور انہوں نے میری اماں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لڑکی تو واقعی بہت پیاری ہے، بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہمیں چاہیے تھی۔ ہمیں ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو ہمارے گھر کی رونق بنے اور ہمارے خاندان کا نام روشن کرے۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ مہمانوں نے چائے پی اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے تو ان خاتون نے اماں کو ایک بھاری لفافہ تھمایا اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی مٹھائی ہے، ہم جلد ہی آپ کو باقاعدہ پیغام دیں گے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ نذیرہ خالہ کا شکریہ ادا کرتے تھک نہیں رہی تھیں اور نذیرہ خالہ بھی اپنی کامیابی پر نازاں تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ شہر کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل ملز کے مالک ہیں اور ان کا گھر کیا ہے، ایک قلعہ ہے جہاں نوکر چاکر ہر وقت آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں لڑکا کیسا لگا؟ میں نے لڑکے کو تصویر میں دیکھا تھا اسی لیے میں کیا کہہ سکتی تھی۔ میں نے بس سر جھکا لیا اور کچھ نہیں کہا۔ میرے ذہن میں بس وہی عجیب سی بے چینی تھی جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، لیکن اماں کے خوابوں کے سامنے میری خاموشی ہی میرا جواب بن گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید میں شرما رہی ہوں۔ چند دنوں بعد ہی ان کا فون آ گیا اور انہوں نے رشتہ پکا کرنے کی بات کی۔ ابا نے بھی رضامندی دے دی کیونکہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آنا ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ منگنی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں نے اپنی تمام جمع پونجی مجھ پر لگا دی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کسی سے کم نہ لگے۔ حالانکہ ان لوگوں نے بار بار کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکی چاہیے، لیکن اماں کی اپنی ایک انا تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی خالی ہاتھ جائے۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ فنکشن اتنا بڑا تھا کہ ہمارے پورے خاندان نے کبھی خواب میں بھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال، مہنگے کھانے اور سینکڑوں مہمان، ہر طرف ایک چہل پہل تھی۔ میں اس دن کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی اسی خوف میں مبتلا تھا کہ کیا یہ سب حقیقت ہے یا کوئی ایسا خواب جو ٹوٹنے والا ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو اماں اور ابا کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں ان کے گلے لگ کر بہت روئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی معصومیت اور اپنی چھوٹی سی پرسکون دنیا پیچھے چھوڑ کر ایک نامعلوم سمندر میں چھلانگ لگا رہی ہوں۔ جب میں اس محل جیسے گھر میں پہنچی تو اس کی وسعت دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہر طرف سنگ مرمر چمک رہا تھا۔ نوکروں کی ایک فوج کھڑی تھی جو میرے استقبال کے لیے تیار تھی۔ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے جایا گیا جو ہر طرح کی سہولت سے آراستہ تھا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ مکمل تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی اور میں اس بھاری جوڑے میں سمٹی اس امید کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اب میرا شریک حیات آئے گا اور اپنی محبت بھری باتوں سے میری تمام تھکن اور خوف کو مٹا دے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ میرے پاس بیٹھ کر کہے گا کہ تم اس گھر میں سب سے زیادہ عزیز ہوگی اور ہم مل کر اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے کے تاثرات وہ نہیں تھے جو میں نے تصور کیے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا ضرور مگر اس کی نظروں میں وہ ستائش نہیں تھی جس کی ایک دلہن منتظر ہوتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر بات کا آغاز کچھ اس طرح کیا کہ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے بہت ہی اسپاٹ لہجے میں کہا
کہ دیکھو ماہم، آج ہماری زندگی کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی دن تمہیں کچھ باتیں بالکل واضح کر دوں تاکہ مستقبل میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنے کی بجائے اپنے سامنے صوفے پر نظریں جمائیں اور کہنا شروع کیا کہ میرے لیے اس دنیا میں میری ماں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا ہر حکم میرے لیے پتھر پر لکیر ہے اور میں نے آج تک کبھی ان کی بات نہیں ٹالی۔ اس لیے میں تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم ان کے ہر اشارے کو اپنا فرض سمجھو گی اور کبھی ان کے سامنے زبان نہیں کھولو گی۔ مجھے لگا جیسے میرے سینے پر کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مزید کہا کہ میری بہنیں اور میرے بھائی میری زندگی کا سب سے اہم ترین حصہ ہیں۔ ان کے دکھ سکھ میرے اپنے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری وجہ سے یا تمہاری کسی بات سے میری ان رشتوں میں کوئی دراڑ آئے یا میرا کوئی رشتہ خراب ہو۔ تمہیں اس گھر میں صرف ایک بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک ایسی فرد بن کر رہنا ہے جو سب کی خدمت کو اپنا شعار بنا لے۔ یاد رکھنا کہ اگر کبھی میرے گھر والوں اور تمہارے درمیان کوئی مسئلہ ہوا تو میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کا ہی ساتھ دوں گا، کیونکہ وہ میری جڑیں ہیں۔ میں نے ان کی خاطر بہت محنت کی ہے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی دعاؤں سے ہوں۔ اس نے بڑی بے رخی سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میری ماں نے بہت تکلیفیں اٹھا کر ہمیں پالا ہے۔ اب ان کے آرام کا وقت ہے، اس لیے گھر کے تمام معاملات اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ جو چاہیں گی وہی ہوگا اور تمہیں ان کی ہر بات بن کہے ماننی ہوگی۔ مجھے اس وقت یوں محسوس ہوا جیسے میں کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ ایک مشینی پرزہ ہوں جسے ایک خاص کام کے لیے اس گھر میں لایا گیا ہے۔ وہ محلوں کا راجا جس کا ذکر اماں نے کیا تھا، وہ تو اپنی سلطنت کے قوانین سنا رہا تھا جن میں میرے لیے محبت کا کوئی خانہ ہی نہیں تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تم میرے گھر والوں کو خوش رکھو گی تو میں تم سے خوش رہوں گا، ورنہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بن پائے گی۔ میں خاموش بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی اور وہ تمام خواب جو میں نے آنکھوں میں سجا رکھے تھے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا دور سے نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں یا میرے دل میں کیا ہے۔ اس کے لیے صرف اس کی ماں کی خوشی اور اس کے بہن بھائیوں کا آرام ہی مقدم تھا۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ صبح سویرے اٹھ کر کچن سنبھال لینا، کیونکہ میری ماں کو وقت پر ناشتہ اور اپنی تمام چیزیں ترتیب سے ملنی چاہیے۔ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں اب ذرا سی تکلیف بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا اور میں اس سجے سجائے کمرے میں خود کو دنیا کی سب سے تنہا لڑکی محسوس کرنے لگی۔ مجھے اماں کی وہ باتیں یاد آنے لگیں کہ تم محلوں میں راج کرو گی، مگر یہاں تو راج کرنے کی بجائے پہلے ہی دن غلامی کی زنجیریں میرے پیروں میں ڈال دی گئی تھیں۔ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ کیا ایک عورت کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی؟ کیا اس کا کام صرف دوسروں کی خدمت کرنا اور ان کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھالنا ہی ہے؟ اس رات میں سو نہ سکی، بس ان دیواروں کو دیکھتی رہی جو مجھے اب قید خانے کی دیواریں لگ رہی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ میری زندگی کا یہ نیا باب بہت ہی کٹھن ثابت ہونے والا ہے اور مجھے اپنے جذبات کو مار کر صرف دوسروں کی خوشی کے لیے جینا ہوگا۔ اس نے ایک پل میں مجھے پرایا کر دیا تھا اور یہ باور کرا دیا تھا کہ میں اس گھر میں سب سے آخر میں آتی ہوں اور میرے حقوق ان کی مرضی کے تابع ہیں۔ وہ شخص جو میرا محافظ ہونا چاہیے تھا، اس نے پہلے ہی دن مجھے ذہنی طور پر اتنا بوجھل کر دیا کہ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں صبر کروں گی، شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ شروعات اتنی تلخ تھی کہ اس کا اثر میری روح تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ وہی انسان ہے جس سے میری شادی ہوئی ہے، یا یہ کوئی اجنبی ہے جو مجھے صرف ہدایات دے رہا ہے؟ اس کی باتوں میں نہ کوئی گرم جوشی تھی اور نہ ہی کوئی اپنائیت، بس ایک فہرست تھی جو اس نے میرے سامنے رکھ دی تھی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری بہنوں کی فرمائشیں پوری کرنا تمہارا کام ہے، وہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں اور ان کا مقام تم سے بلند ہے۔ میں چپ چاپ یہ سب سنتی رہی اور دل ہی دل میں اپنی اس پرسکون زندگی کو یاد کرتی رہی جو میں پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اب مجھے معلوم تھا کہ سورج نکلتے ہی میری آزمائش شروع ہو جائے گی اور مجھے ایک ایسی دوڑ میں شامل ہونا پڑے گا جس کی منزل شاید کبھی نہ آئے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو چھپایا اور خود کو آنے والے کل کے لیے تیار کرنے لگی، کیونکہ اب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور مجھے اس محل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ان تمام کڑی شرائط کو پورا کرنا تھا جو میرے شوہر نے میرے سامنے رکھی تھیں۔ وہ رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی، جہاں ہر خوشبو زہر لگ رہی تھی اور ہر روشنی اندھیرا محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ میری اہمیت اس گھر میں صرف ایک خدمت گزار کی ہے اور مجھے اسی کردار کو نبھانا ہے، چاہے میرا دل اس کے لیے تیار ہو یا نہ ہو۔ میں نے اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے تھے اور وہ گہری نیند سو گیا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی اور پھر اگلی صبح میرے لیے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری ساس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اپنے گھر جانے کے بارے میں زیادہ مت سوچنا، کیونکہ اگر تم بار بار وہاں جاؤ گی تو ہمیں شرمندگی ہوگی۔ وہ جگہ ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ اس گھر کی بہو کو
ایسے چھوٹے علاقے میں بار بار قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ میں تمہاری اماں سے کہہ دوں گی، انہیں جب ملنا ہوگا وہ یہیں آ جائیں گی۔ لیکن بات یہی نہیں رکی تھی۔ میری نہ صرف مائکے جانے پر پابندی لگی تھی بلکہ روایات کے نام پر مجھے ایسی بہت سی باتیں بتائی گئی تھیں جنہیں سن کر ہوش اڑ گئے تھے۔ ساس صاحبہ نے ناشتے کی میز پر سب کے سامنے مجھے یہ باور کرایا کہ اب میں اس خاندان کی عزت ہوں اور ہماری عزت گلی محلوں میں نہیں رلتی۔ انہوں نے بڑی بے رخی سے کہا کہ ماہم، اب تمہارا پچھلا باب بند ہو چکا ہے۔ اب تم ایک امیر اور معزز گھرانے کی بہو ہو۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، بولنا اور ملنا جلنا سب ہمارے معیار کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں اپنی کسی پرانی سہیلی سے رابطہ نہ رکھوں۔ ساس صاحبہ نے مزید کہا کہ اس گھر میں عورتیں اونچی آواز میں بات نہیں کرتی اور نہ ہی اپنی مرضی سے کہیں باہر جاتی ہیں۔ اگر تمہیں کہیں جانا بھی ہوا تو پہلے مجھ سے اجازت لینی ہوگی اور میرے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی تمہیں ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھنا ہوگا اور نوکروں سے بات کرتے وقت پردے کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی قدیم زمانے کی قیدی بن گئی ہوں جہاں سانس لینے کے لیے بھی اجازت درکار ہوتی ہے۔ انہوں نے روایات کا ایک ایسا جال بن رکھا تھا جس میں صرف میرے لیے پابندیاں تھیں، جبکہ ان کی اپنی بیٹیاں یعنی میری نندیں آزاد تھیں۔ وہ رات گئے اب تک باہر رہتی، مغربی لباس پہنتی اور گھر میں بھی ان کا رویہ کسی ملکہ سے کم نہ تھا۔ لیکن میرے لیے قانون الگ تھے۔ ساس صاحبہ نے کہا کہ بہو کا کام گھر کی خدمت کرنا ہے، چاہے ہمارے پاس کتنے ہی نوکر کیوں نہ ہوں، لیکن بڑے بیٹے کی بہو کے ہاتھ کا کھانا اس گھر کی روایت ہے، اس لیے آسی کچن کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تم صبح 5 بجے اٹھو گی اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرو گی، چاہے تمہیں رات کو کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب باورچی موجود ہیں تو پھر مجھ سے یہ مشقت کیوں کروائی جا رہی ہے، مگر جلد ہی مجھے ادراک ہو گیا کہ یہ سب میری انا کو توڑنے اور مجھے یہ احساس دلانے کے لیے تھا کہ میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے ان تمام باتوں پر ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا جیسے اسے ان پابندیوں سے کوئی سروکار نہ ہو، بلکہ اس کی خاموشی ان تمام سختیوں کی تائید کر رہی تھی۔ میں نے جب اس کی طرف مددگار نظروں سے دیکھا تو اس سے نظریں چرا لی اور اٹھ کر آفس چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی ایک مشینی انداز میں گزرنے لگی۔ میں صبح سویرے اٹھتی، بھاری بھرکم جوڑے پہن کر کچن میں جاتی اور تپتی گرمی میں 10 افراد کا کھانا تیار کرتی۔ میری نندیں اے سی والے کمروں میں سوئی رہتی اور ساس صاحبہ آرام کرتی، مگر مجھے ذرا سا بھی سکون میسر نہ تھا۔ اگر میں تھک کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتی تو فوراً کوئی نہ کوئی کام تھما دیا جاتا یا طنز کیا جاتا کہ غریب گھر کی لڑکیاں اتنی نازک نہیں ہوتی، تم تو محنت کی عادی ہوگی، پھر اب کیوں جی چرا رہی ہو۔ ان کے طنز کے تیر میرے کلیجے کو چھلنی کر دیتے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میری ماں کو مجھ سے ملنے کے لیے تڑپایا جا رہا تھا۔ میں جب بھی فون کرتی تو ساس پاس ہی بیٹھی ہوتی تاکہ میں کچھ بتا نہ سکوں۔ اماں پوچھتی کہ ماں ہم کیسی ہو تو میں بھرائی ہوئی آواز میں کہتی کہ اماں میں بہت خوش ہوں، یہاں بہت سکھ ہے، حالانکہ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ میری ساس نے روایات کا لبادہ اڑ کر مجھ سے میری ہر وہ خوشی چھین لی تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کا حق ہوتی ہے۔ مجھے نہ تو کسی تقریب میں جانے کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی سے کھل کر بات کرنے کی، بس ایک خاموش مورت بن کر رہنا ہی میرا مقدر بن گیا تھا۔ وہ محل جس کی چمک نے میری ماں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا، اب وہ میرے لیے ایک ایسی جیل بن چکا تھا جس کی سلاخیں نظر نہیں آتی مگر ان کی سختی روح تک محسوس ہوتی تھی۔ مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا تھا کہ کہیں کوئی روایت نہ ٹوٹ جائے، کہیں ساس صاحبہ ناراض نہ ہو جائیں اور کہیں میرا شوہر مجھ سے منہ نہ پھیر لے۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں اپنی پہچان کھوتی جا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب وہ ماہم نہیں رہی جو ہنستی مسکراتی تھی اور جس کے خواب آسمان کو چھوتے تھے۔ اب میرے خواب صرف کچن کی دیواروں اور ساس کے احکامات تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اور یہ تو ابھی صرف شروعات تھی، کیونکہ ان کی مانگیں اور ان کا رویہ دن بدن مزید سخت ہوتا جا رہا تھا اور میں بس یہ سوچ کر صبر کر رہی تھی کہ شاید کبھی تو انہیں مجھ پر ترس آئے گا، مگر وہ لوگ تو جیسے دل کی بجائے پتھر رکھتے تھے جنہیں کسی کے آنسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھ سے وہ سارا زیور واپس لے لیا گیا جو مجھے شادی پر چڑھایا گیا تھا۔ میرے قیمتی کپڑے میری نندوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور مجھے عام سے سادے پرانے کپڑے یہ کہہ کر پکڑا دیے گئے تھے کہ اتنے بھاری کپڑے پہن کر اب باورچی خانے میں کام کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم پرانی دلہن ہو گئی ہو۔ یہ سب اتنی خاموشی اور چالاکی سے کیا گیا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ساس صاحبہ نے ایک دن پیار سے بٹھایا اور کہنے لگی کہ ماہم بیٹا، اتنا سونا گھر میں پہن کر گھومنا اچھا نہیں لگتا، آج کل حالات بہت خراب ہیں اور پھر تمہیں تو سارا دن کچن میں رہنا ہوتا ہے، کہیں کوئی چیز گم نہ ہو جائے، لاؤ یہ سب زیور میرے پاس جمع کرا دو۔ میں نے ان کی بات مان لی کیونکہ مجھے لگا شاید وہ واقعی میری فکر کر رہی ہیں، لیکن چند ہی دنوں بعد میں نے دیکھا کہ میرا وہ قیمتی ہار میری بڑی نند پہن کر کسی شادی میں جا رہی تھی۔ جب میں نے حیرت سے دیکھا تو ساس نے فوراً ٹوک دیا کہ اس پر یہ ہار زیادہ اچھا لگ رہا ہے، تمہارے پاس تو ابھی بہت وقت ہے پہننے کے لیے۔ اسی طرح میرے وہ ریشمی اور زری والے جوڑے
جو میری ماں نے بڑی حسرتوں سے میرے جہیز میں دیے تھے وہ ایک ایک کر کے نندوں کی الماریوں کی زینت بن گئے۔ مجھے کہا گیا کہ تم اب اس گھر کی بڑی بہو ہو، تمہارا کام سادگی سے رہنا اور گھر سنبھالنا ہے۔ آہستہ آہستہ نوکروں کی تعداد بھی کم کر دی گئی۔ پہلے صفائی والی گئی، پھر کپڑے دھونے والی کو جواب دے دیا گیا اور آخر میں وہ باورچی بھی چلا گیا جو برسوں سے اس گھر میں کھانا بنا رہا تھا۔ ان سب کا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ اب میں صرف کھانا ہی نہیں بناتی تھی بلکہ پورے بڑے بنگلے کی صفائی کرنا، برتن دھونا اور ڈھیروں کپڑے استری کرنا بھی میری ذمہ داری بن گیا تھا۔ میں صبح 5 بجے اٹھتی اور رات کے 12 بجے تک مشین کی طرح چلتی رہتی۔ میرے ہاتھوں کی رنگت کچن کے دھوئیں اور برتن دھونے والے صابن سے مانند پڑ گئی تھی۔ وہ انگلیاں جن پر کبھی مہندی مہکتی تھی اب ان پر کام کے نشانات واضح تھے، اور جب میرا شوہر وقار گھر واپس لوٹتا اس وقت تک تھکن سے میں بری طرح چور ہوتی تھی۔ میرے جسم کا ایک ایک جوڑ درد کر رہا ہوتا تھا، لیکن وقار کے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنی تمام تکلیفیں چھپانی پڑتی۔ وہ بس مجھ سے اپنا حق وصول کرتا، خیریت کرتا اور سو جاتا۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کی ماں سارا دن میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ وہ کبھی یہ نہ پوچھتا کہ ماں ہم تم اتنی تھکی ہوئی کیوں ہو، یہ تمہارے چہرے کی وہ رونق کہاں گئی جو شادی کے پہلے دن تھی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اسے بتاؤں کہ مجھ پر کتنا بوجھ ہے، میں کچی عمر کی لڑکی اتنے بڑے گھر کا اکیلے بوجھ نہیں اٹھا سکتی، لیکن مجھے ہر بار شادی کی وہ پہلی رات یاد آ جاتی جب اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس کی ماں کا حکم اس کے لیے سب کچھ ہے اور وہ کبھی اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ نہیں سنے گا۔ اس کی وہ ہدایات میرے ذہن میں کسی دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائے گا اور کہے گا کہ تم میری ماں کی خدمت کو بوجھ سمجھ رہی ہو۔ اس لیے میں نے خاموشی کو ہی اپنا مقدر بنا لیا تھا۔ وقار جب گھر آتا تو ساس صاحبہ ایک دم سے بدل جاتی۔ وہ اس کے سامنے مجھ پر بہت شفقت دکھاتی اور کہتی کہ دیکھو وقار، میں نے ماہم کو کتنا آرام دیا ہوا ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ کام کم کیا کرے لیکن یہ لڑکی سنتی ہی نہیں ہے، کتنا پیار ہے اسے اس گھر سے۔ یہ سن کر وقار فخر سے میری طرف دیکھتا اور میں اندر ہی اندر لہو کے آنسو روتی کہ کاش اسے حقیقت کا پتہ چل جاتا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وقار خود بھی شاید سچ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ایک ایسی بیوی مل گئی تھی جو اس کے گھر والوں کی خدمت گزار تھی اور بدلے میں کچھ مانگتی بھی نہیں تھی۔ میری نندیں سارا دن اپنے کمروں میں اے سی چلا کر آرام کرتی، فون پر باتیں کرتی یا شاپنگ کے لیے باہر نکل جاتی، اور میں تپتے ہوئے کچن میں 10 افراد کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کرتی۔ کبھی کوئی مہمان آ جاتا تو میری مشقت دگنی ہو جاتی، لیکن داد ہمیشہ ساس صاحبہ کو ملتی کہ انہوں نے گھر کو کتنا اچھا سنبھالا ہوا ہے۔ میں اکثر رات کو بستر پر لیٹ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا میری زندگی یہی ہے، کیا میں اسی دن کے لیے پڑھی لکھی تھی کہ کسی کے گھر کی مفت کی ملازمہ بن جاؤں۔ میرے خواب، میری ڈگریاں اور میری خواہشیں سب اس محل کے کوڑے دان میں جا چکی تھیں۔ کبھی کبھی اماں کا فون آتا تو وہ بڑے فخر سے اپنے پڑوسنوں کو بتاتی تھی کہ میری بیٹی تو محلوں میں راج کر رہی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ساس اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتی ہے۔ میں فون پر ان کی باتیں سنتی اور میرا جی چاہتا کہ زور زور سے چلا کر کہوں کہ اماں مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں راج نہیں کر رہی بلکہ میں تو یہاں سانس لینے کے لیے بھی ترس رہی ہوں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو میری بوڑھی ماں جیتے جی مر جائے گی اور وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے گی کہ جس محل کے خواب اس نے اپنی بیٹی کو دکھائے تھے وہ دراصل ایک جہنم تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو پینا سیکھ لیا تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ کیسے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا کر سب کی خدمت کرنی ہے۔ وقار جب رات کو سکون سے سو جاتا تو میں اندھیرے میں چھت کو گھورتی رہتی اور سوچتی کہ کیا کبھی یہ وقت بدلے گا، کیا کبھی وقار کو احساس ہوگا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرا بھی دل ہے، میری بھی تھکن ہوتی ہے۔ مگر صبح ہوتے ہی وہی چکر پھر شروع ہو جاتا، وہی کچن، وہی برتن، وہی طنز اور وہی بے حسی۔ اس محل کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ میری خاموش چیخیں ان سے ٹکرا کر واپس میرے پاس ہی آ جاتی تھیں۔ باہر کی دنیا کے لیے میں خوش قسمت لڑکی تھی، لیکن اندر سے میں خالی خول بن چکی تھی جن میں احساسات اور جذبات اب دم توڑ رہے تھے۔ وقار کی بے رخی اور ساس کی سیاست نے مجھے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں مجھے صرف اپنے فرض یاد تھے اور اپنے حقوق میں بھول چکی تھی۔ یہ زندگی کا وہ سفر تھا جس کی ہر منزل پچھلی سے زیادہ کٹھن ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے اب کسی معجزے کا انتظار تھا کیونکہ انسانی ہمت تو جواب دے رہی تھی۔ میری صحت گرنے لگی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، مگر اس گھر میں کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے لیے میں صرف ایک مشین تھی جو کبھی خراب نہیں ہونی چاہیے تھی اور جسے صرف کام کرنا چاہیے تھا، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ نکل جائے۔ میں اس خاموش ظلم کو سہتی رہی، یہ سوچ کر کہ شاید یہی میری تقدیر ہے اور مجھے اسی طرح جینا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ زندگی اور تنگ ہو جائے گی۔ میری بڑی نند اپنے سسرال والوں سے لڑ کر اپنے شوہر اور بچوں سمیت یہاں آ گئی تھی، اور ان کے آنے کے بعد میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ اس کے بچے بے انتہا بدتمیز تھے، شوہر بد نظر، اور ماں نے میری زندگی کو چھوٹی نندوں کے ساتھ مل کر اور اجیرن کر دیا تھا۔ میں اس کے بچوں کی پوری طرح ملازمہ بن گئی تھی۔ ایک دن میں نے
اس کے چھوٹے بیٹے کو بہت زیادہ بدتمیزی کرنے پر ڈانٹ دیا تو اس میں غصے میں نہ صرف پورے گھر میں ہنگامہ کیا بلکہ میرے شوہر سے میری شکایتیں لگائیں کہ سارا دن یہ اے سی میں پڑی رہتی ہے اور تمہارے سامنے کام کا رونا ڈالتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے بتانے کی کوشش کی کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، بلکہ اسے مجھ پر کہاں یقین آنا تھا۔ وہ مجھ سے پوری طرح ناراض ہو گیا اور پھر میری نند نے پورا مہینہ رج کی اے سی چلایا، جس کی وجہ سے اس مہینے بل بھی 70,000 روپیہ آ گیا۔ میرا شوہر بہت غصہ ہوا کہ اتنا زیادہ بل کیسے آ گیا، کیونکہ بجلی کا بل کم آتا تھا۔ تو میری ساس نے اپنی بیٹی داماد کو بچانے کے لیے سارا الزام میرے سر ڈال دیا اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ میری ماں بھی آ کر اے سی میں آرام کرتی ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ میری ماں تو اپنی بیماری اور غربت کی وجہ سے بامشکل گھر سے نکلتی تھی۔ وہ میرے گھر میں قدم رکھنے سے بھی کتراتی تھی تاکہ سسرال والوں کے طعنے نہ سننے پڑے، اور یہاں ان پر ایسا گھناؤنا الزام لگا دیا گیا۔ ساس نے اپنی زبان سے زہر اگلتے ہوئے کہا کہ وقار دیکھ لو، تمہاری بیوی کس طرح گھر کے وسائل کو برباد کر رہی ہے۔ اسے اپنے میکے والوں کی فکر ہے اور یہ ہر وقت ان کے ساتھ مل کر اس گھر کی دولت کو لوٹانے میں لگی رہتی ہے۔ ساس کے اس جھوٹ نے میرے شوہر کی آنکھوں پر مزید پٹی باندھ دی۔ اسے صرف وہ بل کی رقم نظر آ رہی تھی جو میرے نام سے منسوب کر دی گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے صفائی دینا چاہی کہ میں تو سارا دن کچن میں رہتی ہوں اور میرے لیے تو اے سی چلانا خواب جیسا ہے، کیونکہ کمرے میں جانے کی مجھے اجازت ہی کم ملتی ہے۔ مگر وقار کی آنکھوں میں میرے لیے صرف غصہ اور حقارت تھی۔ اس نے طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم نے اپنی ماں کو یہاں بلایا تو اگلی بار میں تمہیں بھی ان کے ساتھ ہی مائکے بھیج دوں گا۔ اس کے یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح میرے دل کے پار ہو گئے۔ میں جو اپنے شوہر کو اپنا سہارا سمجھتی تھی، آج وہی میرے لیے سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ میری نند اور اس کے شوہر نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لیتے اور میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے کہ میری روح کانپ جاتی۔ وہ مجھے مفت کی نوکرانی کہہ کر پکارتے اور میرے شوہر کو مزید بھڑکاتے کہ تمہاری بیوی کا رویہ بدل چکا ہے، اسے دولت کی ہوا لگ گئی ہے۔ میں کچن میں کھڑی یہ سب سنتی اور اپنے آنسو پہنچ کر دوبارہ کام میں لگ جاتی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر میں کام چھوڑ دیتی تو شاید وہ مجھے گھر سے ہی نکال دیتے اور میری بوڑھی ماں کے لیے یہ صدمہ جان لیوا ثابت ہوتا۔ میری زندگی اب ایک ایسا بندھن بن چکی تھی جس میں ہر طرف سے مجھے طعنے اور الزامات کا سامنا تھا۔ ساس نے تو حد کر دی تھی، وہ ہر وقت میری ماں کو برا بھلا کہتی اور وقار خاموشی سے سنتا رہتا، گویا اسے اپنی ماں کی ہر بات حرف آخر لگتی تھی۔ وہ 70,000 کا بل میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن گیا۔ وقار نے مجھے تنبیہ کی کہ اب اگر بل اس سے زیادہ آیا تو میں گھر کا خرچ روک دوں گا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی کہ میں تو پہلے ہی دانے دانے کو ترس رہی ہوں اور اب یہ مزید دباؤ میری کمر توڑ دے گا۔ میری نند کے بچے میرے کام میں خلل ڈالتے اور جب میں انہیں منع کرتی تو وہ الٹا مجھ پر ہاتھ اٹھاتے اور پھر ساس میرے شوہر کے سامنے میرے کردار پر شک کرنے لگتی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب میں اس گھر میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میرا شوہر میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا اور میں بس اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ میرے نند کے شوہر کی بد نظری تو الگ داغ تھی۔ وہ اکثر موقع پا کر میرے قریب آنے کی کوشش کرتا اور جب میں اسے جھڑک دیتی تو وہ میری ساس سے شکایت کر دیتا کہ میں نے اسے بدتمیزی کی ہے، گویا اس گھر میں جھوٹ کا راج تھا اور میں اس جھوٹ کے سمندر میں تنہا لڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی جی چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں، مگر پھر ان کا وہ بھاری جہیز کا سامان اور لوگوں کی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ بیٹی تو گھر کی دہلیز سے جنازے کے ساتھ ہی نکلتی ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو میری اماں نے بھی مجھے نصیحت کے طور پر کہا تھا اور یہی جملہ میری زنجیر بن گیا تھا۔ وقار کی بے حسی نے مجھے اندر سے بالکل خالی کر دیا تھا۔ میں اب اس کے سامنے بھی جانے سے کتراتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس نے مجھ سے بات نہیں کرنی بلکہ مجھ پر برسنا ہے۔ میری ساس نے مجھے نوکرانی سے بھی بدتر بنا دیا تھا۔ وہ مجھ سے ایسے کام کرواتی جن کا سوچ کر بھی انسان کانپ جائے، اور اگر میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کرتی تو وہ پورے گھر میں واویلا مچا دیتی کہ اس لڑکی نے تو ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ میں نے بار بار وقار سے کہا میری ماں یہاں نہیں آتی اور نہ ہی وہ اے سی کا استعمال کرتی ہیں، مگر وقار کا جواب صرف ایک ہوتا کہ میری ماں کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آتا کہ ایک ماں کا بیٹا اپنی بیوی کی اتنی بھی عزت نہیں کرتا کہ اس کا موقف بن سکے۔ ہر گزرتا دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا اور میں اس محل نما گھر میں خود کو ایک لاوارث انسان محسوس کرنے لگی تھی جس کی کوئی شنوائی نہیں تھی اور جو ہر روز اپنی عزت کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دوپہر میں باورچی خانے میں کام میں مصروف تھی۔ میرا وجود پوری طرح پسینے سے شرابور تھا۔ گرمی سے مجبور ہو کر میں نے دوپٹہ بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ میرے ارد گرد کوئی ملازم نہیں تھا، سب چھٹی کر کے دوپہر کے وقت اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے اور میں اکیلے ہی رات کے کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی کہ جب میری نند کا شوہر باورچی خانے میں آیا اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس پر شیطان سوار ہو گیا اور میرے نزدیک آیا اور عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہوئے بے باک حرکتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ایک دم ہی خوفزدہ ہو گئی، پیچھے ہٹنے لگی لیکن دیوار سے ٹکرا کر رک گئی۔
وہ میرے نزدیک آیا اور اس نے ایک انتہائی بےہودہ جملہ کسا اور ساتھ ہی میرے ہاتھوں کو جکڑ کر میرے نزدیک ہونے کی کوشش کی، لیکن اتنے میں اچانک میرے شوہر نے پیچھے سے اسے کھینچ لیا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ لگایا۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب ایک بار پھر وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میری بات کی نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی میرے کردار کی کوئی عزت، لیکن میں غلط ثابت ہوئی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے نہ صرف اس کے منہ پر تمانچہ لگایا تھا بلکہ برا بھلا بھی کہا تھا۔ اتنے میں میری نند دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ ساس نے بھی مجھے بدکردار ٹھہرانے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا اور کہنے لگا، اماں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالے یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میری بیوی آپ لوگوں کی کتنی خدمت کرتی ہے، لیکن بدلے میں اس گھر میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں آج تک صرف اس لیے خاموش تھا کیونکہ آپ کے مجھ پر بہت احسان تھے۔ میری سگی ماں کے جانے کے بعد آپ نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا اور آپ کے بچوں نے مجھے اپنا بھائی سمجھا، لیکن میری بیوی آنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے جس طرح ملازمت کا درجہ دیا اور اس پر الزام لگائے، ان سب سے واقف ہونے کے بعد بھی میں مجبوراً خاموش تھا، مگر اب میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ گھر میرا ہے اور میری بیوی اس گھر میں ملازمہ نہیں بلکہ ایک مالکن کی حیثیت رکھتی ہے۔ وقار کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے پورے گھر کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ساس کی زبان جو ہمیشہ زہر اگلتی تھی اب جیسے تالوے سے چپک گئی تھی۔ نند جو اپنے شوہر کی بے غیرتی پر پردہ ڈالنے آئی تھی وہ بھی وقار کا غصہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وقار نے مجھ پر اپنی شرٹ ڈالی اور مجھے سہارا دے کر کچن سے باہر لایا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور غصہ دونوں تھے۔ وہ شخص جو اب تک خاموش تماشائی بنا رہا تھا آج اس نے اپنی مردانگی کا وہ روپ دکھایا جو ایک بیوی کا اصل تحفظ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی نند کے شوہر کو گریبان سے پکڑا اور گھر کے صدر دروازے کی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت، اگر دوبارہ تم نے میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ نند چلانے لگی کہ وقار بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ میرے شوہر ہیں۔ ساس بھی بیچ میں پڑی کہ وقار یہ تماشا بند کرو، لوگ کیا کہیں گے، لیکن وقار نے ایک نہ سنی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ جو شخص میرے گھر میں رہ کر میری ہی عزت پر ہاتھ ڈالے اسے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے نند سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے جس طرح ماہم پر جھوٹے الزامات لگائے اور اسے ایسی کا تانا دیا میں سب جانتا تھا۔ میں نے کل رات CCTV کیمرے کی فوٹیج دیکھی تھی جس میں تم اور تمہارے بچے ہر وقت AC چلا کر عیاشی کرتے تھے اور میری معصوم بیوی کچن میں جل رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید تمہیں خود ہی شرم آ جائے گی، لیکن تمہاری ڈھٹائی دے کر مجھے اپنی خاموشی پر افسوس ہو رہا ہے۔ ساس نے جب دیکھا کہ پاسا پلٹ گیا ہے تو وہ رونے لگی اور جذباتی ڈرامہ شروع کر دیا کہ کیا میں نے تمہیں اسی لیے پالا تھا کہ تم آج ایک لڑکی کی خاطر ہمیں گھر سے نکال دو گے۔ وقار نے بہت دکھ سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں آپ میری ماں ہیں اور میں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا ہے، لیکن آپ نے میری شرافت کا فائدہ اٹھایا۔ آپ نے ماہم کو اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک باندی سمجھ لیا تھا، اس کے زیورات چھین لیے، اس کے کپڑے بانٹ دیے اور اسے ہر وقت ذلیل کیا۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، لیکن آج اس درندے نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد میری خاموشی گناہ بن جاتی۔ اس نے مجھے اپنے قریب کیا اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے اس گھر کے تمام فیصلے ماہم کرے گی۔ اگر کسی کو یہاں رہنا ہے تو اسے ماہم کی عزت کرنی ہوگی اور اس کا ہاتھ بٹانا ہوگا، ورنہ میرے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، تم لوگ واپس جا سکتے ہو۔ وقار کی یہ باتیں سن کر میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ ایک دم سے ہلکا ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے برسوں کی قید کے بعد مجھے آزادی ملی ہو۔ وہ محل جو اب تک مجھے قبرستان لگتا تھا اب وہ مجھے اپنا گھر محسوس ہونے لگا تھا۔ میری نند اور اس کا شوہر اپنا سا منہ لے کر کمرے میں چلے گئے۔ ساس خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی جیسے ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا ہو۔ وقار مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور میرے سامنے بیٹھ کر میرے ہاتھ تھام لیے۔ اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھ کر معافی مانگی اور کہا کہ ماہا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، میں نے اپنی ممتا کے بوجھ تلے تمہارے حقوق کو روند ڈالا۔ مجھے لگا تھا کہ میری خاموشی گھر میں سکون رکھے گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خاموشی تمہیں جیتے جی مار دے گی۔ میں نے اسے خاموش کروا دیا اور کہا کہ آج آپ نے میرا مان رکھ لیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس دن کے بعد اس گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وقار نے تمام نوکروں کو واپس بلا لیا اور ساس کو سختی سے کہہ دیا کہ ماہم اب کچن میں نہیں جائے گی بلکہ وہ صرف اس گھر کی نگرانی کرے گی۔ نند جو پہلے مجھ پر حکم چلاتی تھی اب وہ خود اپنے کام کرنے پر مجبور تھی کیونکہ وقار نے اس کے عیاشیوں پر پابندی لگا دی تھی۔ مجھے میرے تمام زیورات اور کپڑے واپس مل گئے، لیکن سب سے بڑی چیز جو مجھے ملی
وہ میرا وقار تھا، میری عزت تھی، جو میرے شوہر نے مجھے سب کے سامنے لٹائی تھی۔ اب اماں جب بھی فون کرتی تو میں سچے دل سے مسکرا کر کہتی کہ اماں میں واقعی محلوں کی رانی بن گئی ہوں، کیونکہ اب میرا شوہر میرا محافظ بن کر میرے ساتھ کھڑا تھا۔ ساس کے رویے میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اب ان کی دال نہیں گلے گی۔ وہ لوگ جو مجھے حقیر سمجھتے تھے اب میری ایک آواز پر حاضر ہوتے تھے۔ یہ زندگی کا وہ نیا موڑ تھا جہاں مجھے احساس ہوا کہ صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے حق کی آواز بلند کرنا بھی ضروری ہے۔ وقار نے اس دن صرف مجھے نہیں بچایا تھا، بلکہ اس نے ہمارے رشتے کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ اب اس گھر میں گھٹن نہیں تھی، بلکہ اپنائیت تھی۔ وہ 70,000 کا بل جو میرے نام پر لگایا گیا تھا، وقار نے وہ نند کے شوہر سے بھروا کر اس سے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، اور میں واقعی اس محل کی مالکن تھی جہاں میری مرضی چلتی تھی اور جہاں مجھے محبت اور احترام دونوں میسر تھے۔ زندگی اب ایک خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی، اور میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کی میں حقدار تھی۔